الرحیم باب الشہید، یہ باب ہے شہید کے بیان میں۔ الشہید، شہید وہ ہے من قتلہ المشرکون، کہ جس کو قتل کیا ہو مشرکین نے، او وجدہ یا وہ پایا گیا ہو فی المعرکۃ میدان جنگ میں، وبہ حالانکہ اس پر ہو اثر الجراحۃ زخم کا نشان، او قتلہ المسلمون یا اس کو قتل کیا ہو مسلمانوں نے ظلم کے طریقے سے، ولم یجب بقتلہ اور واجب نہ ہو اس کے قتل کی وجہ سے دیتن کوئی دیت، فیکفن پس اس کو کفن دیا جائے گا، ویصلی علیہ اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ولا یغسل اور اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ باب الشہید، اس باب میں شہید کے احکام بیان ہوں گے۔ شہید یا تو بمعنی اسم مفعول یعنی مشہود کے ہے، یا بمعنی اسم فاعل شاہد کے ہے۔ اگر یہ مشہود کے معنی میں ہو تو پھر شہید کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے لیے جنت کی گواہی دی گئی ہے، یا کہ رحمت کے فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اور اگر شہید بمعنی فاعل یعنی شاہد کے ہو تو شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شاہد ہے یعنی حیات ہے۔ شہید یا تو بمعنی مشہود کے ہے یا بمعنی شاہد کے۔ اگر بمعنی مشہود کے ہو تو شہید کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اسے جنت کی گواہی دی گئی، یا یہ کہ رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ اور اگر یہ بمعنی شاہد کے ہو تو پھر شہید کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حیات یعنی شاہد اور حاضر ہوتا ہے۔ اور شہید کی تعریف یہ کی ہے کہ شہید وہ ہے جسے مشرکین نے قتل کیا ہو، یا میدان جنگ میں وہ پایا گیا ہو اور اس پر زخم کا نشان ہو، یا مسلمانوں نے اسے ظلماً قتل کیا ہو اور اس کے قتل کی وجہ سے دیت بھی واجب نہ ہوتی ہو۔ شہید کی تعریف کہ شہید وہ ہے جسے مشرکین نے قتل کیا ہو، یا میدان جنگ میں وہ پایا گیا ہو اور اس پر زخم کا نشان بھی ہو، یا مسلمانوں نے اسے ظلماً قتل کر دیا ہو اور اس کے قتل کی وجہ سے دیت بھی واجب نہ ہوتی ہو۔ فیکفن، شہید کا حکم یہ ہے کہ اسے کفن بھی دیں گے، اس پر نماز جنازہ بھی ہوگی، لیکن اسے غسل نہیں دیا جائے گا۔ اس کو کفن دیں گے، اس پر نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، لیکن اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ وَإِذَا اسْتُشْهِدَ اور جب شہید کر دیا جائے الجنب جنبی آدمی، غسلا تو اس کو غسل دیا جائے گا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وکذالک الصبی اور اسی طرح بچہ ہے۔ وقال ابو یوسف و محمد صاحبین فرماتے ہیں لا یغسلان ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، ولا یغسل عن الشہید اور غسل اور دھویا نہیں جائے گا شہید سے دمہ اس کا خون، ولا ينزع عنہ ثيابه اور نہ اتارے جائیں گے اس سے اس کے کپڑے، وينزع عنہ الفرو والحشو اور اتارے جائیں گے اس سے پوستین، والحشو اور روئی دار کپڑے، والخف اور موزے، والسلاح اور اسلحہ ہتھیار۔ وَإِذَا اسْتُشْهِدَ جنبی آدمی شہید ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو غسل دیں گے، اسی طرح بچہ شہید ہو جائے اس کو بھی غسل دیں گے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جنبی اور بچہ شہید ہو جائیں تو ان کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ جنبی آدمی شہید ہو جائے یا بچہ شہید ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو غسل دیں گے، صاحبین فرماتے ہیں ان کو غسل نہیں دیں گے۔ ولا یغسل شہید سے خون کو نہیں دھویا جائے گا، اس کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، البتہ وہ چیزیں کہ جو کفن کی جنس سے نہیں ہیں، مثلاً پوستین، روئی دار کپڑے، موزے، اسلحے، یہ اس سے اتار لیے جائیں گے۔ شہید کا خون اس کے جسم سے نہیں دھویا جائے گا، اس کے کپڑے بھی نہیں اتارے جائیں گے، البتہ وہ چیزیں جو کفن کی جنس میں سے نہیں ہیں، مثلاً پوستین ہے، روئی دار کپڑے ہیں، موزے ہیں، اسلحہ ہے، یہ چیزیں اتار دی جائیں گی۔ ومن ارتص اور وہ شخص کے جس کا ارتصاص ہو، غسلا اس کو غسل دیا جائے گا۔ والارتصاص اور ارتصاص یہ ہے ان یاکلا کہ کھائے، او یشربا یا پیے، او یداوا یا اس کا علاج کیا جائے، او یبقى حیا یا باقی رہے زندہ، حتی یمضی علیہ وقت صلاۃ حتیٰ کہ گزر جائے اس پر ایک نماز کا وقت، وہو یعقل حالانکہ وہ سمجھ رکھتا ہو۔
وہو یعقل، حالانکہ وہ ہوش میں ہو، او ینقل، یا اس کو منتقل کیا جائے من المعرکۃ، میدان جنگ سے، حیاً، زندہ حالت میں۔ ومن ارتصاص ہو جائے، یعنی زخمی ہونے کے بعد ارتصاص ہو جائے، زندگی کا کوئی نفع وہ حاصل کر لے تو پھر اس کو غسل دیا جائے گا۔ ارتصاص کی صورتیں یہ بیان کی ہیں کہ وہ کھائے پیے یا اس کا علاج ہو جائے، یا پھر ایک نماز کے وقت کے گزرنے تک وہ زندہ رہے اور اس کو ہوش بھی ہو، یا میدان جنگ سے زندہ اسے کہیں منتقل کر دیا جائے۔ یہ تمام صورتیں ارتصاص کی ہیں، ان صورتوں میں اسے غسل دیا جائے گا۔ ارتصاص کی صورت میں غسل ہے۔ ارتصاص یعنی دنیا کی زندگی کا کوئی نفع اس نے حاصل کر لیا، مثلاً کچھ کھا پی لیا، یا اس کا علاج ہوا، یا پھر ایک نماز کے گزرنے کے وقت تک وہ زندہ رہا ہوش کی حالت میں، یا میدان جنگ سے اسے زندہ حالت میں منتقل کیا گیا۔ یہ ساری صورتیں ارتصاص کی ہیں، تو ان صورتوں میں اس کو غسل دیا جائے گا۔ ومن قتل، اور وہ شخص جسے قتل کیا گیا، فی حد، کسی حد میں، او قصاص، یا قصاص میں، غسل، اس کو غسل دیا جائے گا، وصلی علیہ، اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ومن قتل، اور وہ شخص کے جسے قتل کیا گیا، من البغاة، باغیوں میں سے، او قطاع الطریق، یا ڈاکوؤں میں سے، لم یصلی علیہ، اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ومن قتل، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو حد یا قصاص میں قتل کیا گیا تو اس کو غسل بھی دیں گے اور اس پر نماز جنازہ بھی ہوگی، وہ شہید کے حکم میں نہیں ہے۔ اور اگر کسی باغی کو یا ڈاکو کو قتل کر دیا گیا تو اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کسی شخص کو حد میں یا قصاص میں قتل کیا گیا تو اس کو غسل بھی دیں گے اور اس پہ نماز جنازہ بھی ہوگی، لیکن اگر کوئی باغی یا ڈاکو قتل ہوا تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔